بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے اٹھنے کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبح سویرے جلدی کام شروع کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ سحر ہیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں بھی تکلیف اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ رات جلد سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیر سے اٹھنے والوں اور جلدی اٹھنے والوں کی ذہنی اور جسمانی حالت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ دیر سے اٹھنے والے اور بہت ہی جلدی میں تیار ہونے والے اور بڑی تیزی سے ناشتہ کرنے والے دن بھر ڈپریشن، مایوسی اور غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جو جلدی اٹھتے ہیں اور بڑے آرام سے تیار ہوتے ہیں اور اطمینان سے ناشتہ کرتے اور نارمل حالت میں اپنے کام کی جگہ پر پہنچتے ہیں، وہ دن بھر ذہنی اور جسمانی خوشی طور پر نارمل رہتے ہیں۔ آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کام یا کالج سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ بھاگم بھاگ باتھ روم میں جاتے ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہوتا، اس لیے اپنے پیٹ کو آپ پوری طرح سے صاف نہیں ہونے دیتے۔ نہایت عجلت میں فارغ ہو کر اور اطمینان سے نہانے کے بجائے اپنے جسم پر پانی انڈیل کر باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ناشتے کا وقت نہیں ہوتا اور آپ بڑی تیزی سے ناشتہ حلق میں ٹھونس کر دوڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں آپ کی مزاجی کیفیت چڑچڑی اور غصیلی ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ڈانٹ، بچوں پر یا چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ یا جھاڑ اور چہرے پر نحوست طاری کیے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ روزمرہ کا یہ معمول آپ کے جسم کو بھی اور نفسیاتی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا علاج آپ اشتہاری دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں اور اپنی تباہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ صبح اتنی جلدی اٹھیں کہ باتھ روم یا بیت الخلاء میں کافی وقت صرف کر کے پیٹ کو پوری طرح صاف ہونے دیں۔ اچھی طرح نہائیں، اطمینان سے ناشتہ کرنے کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ پیٹ بھر کر ناشتہ کر سکیں۔ آپ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ آپ کالج یا آفس پہنچتے ہیں تو آپ کو بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کام بھاگم بھاگ کرتے ہیں اور آدھا پیٹ خالی رہ جاتا ہے۔ آپ کو کام پر بھوک لگتی ہے تو آپ سموسے وغیرہ جیسی ناقص چیزیں کھاتے اور اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیں تو آپ کو عظیم اور انقلابی نتائج حاصل ہوں گے۔ راز کی بات یہ ہے کہ صبح کے پہلے 30 منٹ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی جسمانی اور نفسیاتی مشینری انہی 30 منٹوں میں بہتر بھی ہوتی ہے اور تباہ بھی۔ بہتری اور بگاڑ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ جسم اور دماغ کے ٹھیک حالت میں آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہ دن بھر پریشان، مزمحل اور تھکے رہتے ہیں۔ جب تک وہ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے، ان کی طبیعت رواں نہیں ہوتی۔ جو لوگ صبح اطمینان سے بیدار نہیں ہوتے، وہ دن بھر صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر پاتے۔ جو لوگ حسب معمول اطمینان سے اٹھتے ہیں، وہ تمام دن اپنا کام انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔